اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البروج کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 10 کے آگے دیکھیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ Indeed, the vengeance of your Lord is severe. Stern indeed is your Lord's punishment. The grip of your Lord is indeed severe. اب آج انہو ہوا یبدئ و یعید، انہو بے شک وہ، انہو بلا شبہ وہ، ہوا وہی، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے، و اور یعید وہی لوٹائے گا، یعید وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی آغاز کرتا ہے وہی لوٹائے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا۔ انہو انڈیڈ ہی، ہوا ہی، یبدئ originates، و and یعید repeats۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، indeed it's he who originates creation and repeats۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، he it is who creates for the first time and he it is who will create again۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، it is he who begins and repeats his creation۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت کا اعلان فرماتا ہے کہ وہی کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنے والا۔ مفسرین کرام خصوصاً ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس رب نے پہلی بار انسان کو پیدا فرمایا اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ آیت قیامت، حساب اور عدل الہی کی واضح دلیل ہے، اور سورۃ البروج کے مظلوم اہل ایمان کو یہ تسلی بھی کہ ظلم وقتی ہے مگر رب کی عدالت دائمی ہے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، ہر آغاز اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری پیدائش، کامیابی، آزمائش اور واپسی سب اسی کے اختیار میں ہے۔
تو ہمیں اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، دوبارہ اٹھایا جانا یقینی ہے۔ یہ دنیا آخری منزل نہیں، ہر آنسو کا حساب ہوگا، ہر ظلم کا بدلہ ملے گا۔ تیسرا، ٹوٹے ہوئے دل بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ جس رب نے مردہ جسموں کو زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ مایوس دلوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑیے۔ چوتھا، مظلوم کی آہ خاموش نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں انصاف نہ ملا تو یاد رکھیے آخرت کی عدالت یقینی ہے۔ پانچواں، توکل کی تعلیم۔ جب زندگی بکھر جائے تو یہ آیت یاد رکھیے، جس نے ابتدا کی وہی بحالی بھی کرے گا۔ جس رب نے ہمیں وجود دیا وہی ہمیں خاک سے اٹھائے گا، لہٰذا زندگی عاجزی، صبر اور یقین کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی آغاز کرتا ہے، وہی لوٹائے گا۔ بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا۔ Indeed, it's He who originates creation and repeats. He it is who creates for the first time, and He it is who will create again. It is He who begins and repeats His creation. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے جائے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔